کینالز تنازع پر وفاق اور سندھ کا پہلا باضابطہ رابطہ۔ لیگی قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رانا ثنا متحرک۔ وزیر اعظم کے مشیر نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں کا کینالز تنازع بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ رانا ثنا نے یقین دہانی کرائی حکومت معاملے پر مذاکرات کرے گی۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے سندھ کے تحفظات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزیروں نے خراب کیا۔ آبادی زیادہ پانی کم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ کر تیسرے کو دیا جائے۔ نون لیگ کے ملک احمد خان کا کہنا ہے سندھ اور پنجاب کا حق ہے کہ اپنا اپنا پانی استعمال کریں۔ ارسا معاہدے میں پانی کی تقسیم کا فارمولا طے ہے۔ پانی کی تقسیم کے معاملے پر نمبرز اور ڈیٹا پر بات ہوگی۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں ایکنک کی منظوری کے بغیر نئے کینالز کا منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ پاور شیئرنگ فارمولے اور گورنر سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا بلدیاتی بل پر تحفظات ہیں، جمہوریت کی اصل روح ہی ختم کر دی گئی۔ گورننس پر بھی تحفظات ہیں، سیاسی انتقامی کارروائیوں کو دیکھا جائے، ہمیں چند جامعات پر بھی تحفظات تھے۔ اجلاس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، زراعت سمیت قومی مسائل پر مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ آئندہ ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت اہم رہنما شریک ہوئے۔ نہروں کے منصوبے پر آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حقائق یہ ہیں کہ صدر زرداری نے سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا۔ اپوزیشن نے معاملہ اٹھایا تو اب وہ مگرمچھ کے آنسر رو رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا عالمی سطح پر تیل سستا ہوا لیکن پاکستان میں عوام کو فائدہ نہیں دیا جا رہا۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی۔ بلوچستان کے پیسے وہاں کے عوام پر خرچ نہیں ہوا۔ استحکام کے لیے مزید معیشت کی ضرورت ہے۔ قومی ایئر لائن ترقی کے سفر پر گامزن۔ لاہور سے بھی باکو کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز سے 152 مسافر لاہور سے باکو پہنچے۔ حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور مسافروں کا شاندار استقبال۔ آذربائیجان کے وزیر ٹرانسپورٹ، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ دوران پرواز کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ قراندازی کے ذریعے مسافروں میں موبائل فون بھی تقسیم کیے گئے۔ باکو سے لاہور کے لیے پرواز بھی روانہ ہو گئی۔ ابتدائی طور پر باکو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا باکو اور لاہور میں براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے، باکو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ رواں سال 67,000 پاکستانیوں کے حج سے محروم رہ جانے کا خدشہ۔ نجی ٹور آپریٹرز کے حج کے لیے جمع 36 ارب روپے بھی پھنس گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی حکومت نے رقم واپس کرنے کے بجائے آئندہ سال ایڈجسٹ کرنے کا کہہ دیا۔ حج پالیسی کی تاخیر سے منظوری کے باعث درخواستیں بر وقت جمع نہ ہوئیں۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے بعض کمپنیوں نے حکم امتناع حاصل کر کے کوٹا روکا۔ رواں سال پرائیویٹ حج اسکیم سے 23,620 عازمین جا سکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا منشیات اور انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے سعودی عرب سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاسپورٹ کی نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ بھکاری مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں، جب چاہیں آئیں۔ وزیر داخلہ نے منشیات کیس میں بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے تعاون پر سعودی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اسے مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔
اسلام آباد میں غزہ یکجہتی مارچ، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکمران اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر کے عزت نہیں ملے گی، حکومت اور اپوزیشن اسرائیلی مظالم کی مذمت کرے، غزہ کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اقتدار اور مقبولیت چلی جائے گی۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اسرائیل سے دوستی کا سوچنا بھی نہیں، امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے، حکمرانوں نے پورا اسلام آباد بند کر دیا، تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستانی متحد ہے، وزیر اعظم فلسطین کے لیے کردار ادا کریں ورنہ آئندہ کنٹینر گرا دیں گے، مسلم حکمران امریکہ اور یورپ کے طلباء سے سبق سیکھیں جنہوں نے اپنا کریئر تباہ کیا لیکن اہل غزہ کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹے۔ کراچی میں مرکزی مسلم لیگ کے تحت شہداء غزہ کانفرنس، حماس کے رہنما ڈاکٹر ناجی کی شرکت، شرکا نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کراچی میں خواتین کی ریلی، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت، ریلی کا آغاز مزار قائد سے ہوا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں شہید افراد کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی، پریس کلب کے سامنے خواتین کے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے۔ لاہور میں بلوچستان پر سیمینار، مقررین نے کہا عبدالغفار لانگو کی بیٹی ماہرنگ بلوچ دہشت گردی کر رہی ہے، عبدالغفار لانگو کا حال BLA نے کیا تو دوسری مسلح تنظیموں میں چلے گئے، انڈیا سے فنڈنگ لے کر لاپتہ افراد کے کیمپ قائم کیے جاتے ہیں، ریاست کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ حکومت بجلی مزید سستی کرے گی، وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں بجلی 7 سے 8 روپے فی یونٹ سستی ہوگی۔ جوڑاوالا میں کاشتکاروں سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا زراعت کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے، چین نے پروگریسو فارمنگ کے ذریعے انقلاب برپا کیا، پاکستان کے 1000 زرعی گریجویٹس چین میں تربیت لے رہے ہیں، سپورٹنگ پرائز ختم ہونے سے پیدا مشکلات عارضی ہیں، حکومت گندم کاشت کرنے والے زمینداروں کی بہتری کے لیے کوشاں ہے، پنجاب حکومت نے کسانوں کو 15 ارب روپے کا پیکج دیا ہے۔ پنجاب میں گندم خریداری کا نظام شفاف بنانے کے لیے بڑا اقدام، وزیر اعلیٰ نے الیکٹرانک ویئر ہاؤس سسٹم کی منظوری دے دی، نظام فعال رکھنے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنا دی گئی جو روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی۔ PTI احتساب کمیٹی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے دی، الزامات سے بری ضمع قرار۔ احتساب کمیٹی نے اعظم سواتی سے الزامات کے ثبوت طلب کیے تو انہوں نے ایک کتابچہ کمیٹی کو دیا۔ رہائی کے بعد اعظم سواتی کا رویہ اور مواقف تبدیل ہوا۔ رکن احتساب کمیٹی قاضی انور کہتے ہیں رپورٹ ذمہ داری اور دیانتداری سے مکمل کی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا دورہ عراق، روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضری دی، گورنر سندھ کی جانب سے عقیدت مندوں میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ کامران ٹسوری نے حضرت علی کے تاریخی گھر اور عظیم مسجد کوفہ بھی گئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر بھی فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی یادگار کتاب میں اپنے قلبی تاثرات قلم بند کیے، گورنر سندھ کے نجف کے گورنر سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور وفود کے تبادلے پر بات چیت۔ کامران ٹسوری نے کہا SIFC منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مؤثر رہنمائی کرتا ہے، سندھ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، جلد اعلیٰ سطح تجارتی وفود کے تبادلے پر اتفاق۔ PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کراچی کنگز کی بیٹنگ، مشکل وکٹ پر کنگز کے بیٹر مشکلات کا شکار، ٹم سائفرٹ نے 30 اور صادق نے 20 رنز بنائے، کپتان ڈیوڈ وارنر 3 اور جیمز ونس 4 رنز بنا سکے۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر PSL 10 کی ٹرافی جیتنے کے لیے پرعزم، کہا کوشش ہے گراؤنڈ میں اچھی پرفارمنس دکھاؤں، وہ کھلاڑی بنوں جس سے دوسرے کھلاڑیوں کو اعتماد ملے، اسٹیڈیم آئیں، میچز کو انجوائے اور سپورٹ کریں۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بارش اور ژالہ باری۔
गाड़ियों को यालाबारी से महफूज रखने के जतन इस्लामाबाद वालों ने गाड़ियों पर फोम और कपड़े बिछा दिए। एबटाबाद मानसहरा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने बताया कराची 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, इरसा ने आबपाशी के लिए सूबों का कोटा 16% बढ़ा दिया। सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम होकर 27% हो गई। पंजाब को 64,800 जबकि सिंध को 45,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। बलूचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। SIFC की मुआवनत से डिजिटल मईशत का नया बाब। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI फोरम 29 और 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा। दुनिया भर से 500 से ज्यादा सरमायाकारों, रहनुमाओं और माहिरीन की फोरम में शिरकत मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की शिरकत से डिजिटल मार्केट में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान ने 2030 तक डिजिटल मईशत के जरिए $60 अरब का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब की मंजूरी दे दी। मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के कयाम की भी मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वेनर होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट को सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। कॉकलियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। मुराद अली शाह ने कहा डंपर, लोडर और कमर्शियल व्हीकल की स्पीड 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है, इस पर हर सूरत अमल करवाया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 19 अप्रैल की पेशरफ रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। रिपोर्ट में बताया गया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 73 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 172 गाड़ियों को जब्त और ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। शहरी गाड़ियां और मोटरसाइकिल सड़कों पर पार्क करने से इज्तनाब करें ताकि मसाइल हल हों। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील। कहा MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बोल्टन मार्केट की पार्किंग का मसला 15 जून तक हल कर लेंगे। चाहते हैं आई चंद नरेगा रोड पर पार्किंग मसला हल करने के लिए रेलवे की जमीन हमें दी जाए। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत। सेहूनी फोर्सेस की सेफ जोन अलमवासी में बमबारी, 54 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली फोर्सेस ने जुनूबी गजा बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर बम बरसाए। नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 3 अफराद शहीद। शुमाली गजा में हमास ने इस्राइली टैंक तबाह कर दिए। हमले में 1 इस्राइली फौजी हलाक। इस्राइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार। कहते हैं हमास को खत्म किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का ईस्टर के मौके पर फलस्तीन से इजहार यकजहती। जंगबंदी का मुतालबा करते हुए गजा की सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। पोप फ्रांसिस की भूख से मरने वाले फलस्तीनी बच्चों की मदद की अपील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। रूसी सदर पुतिन का ईस्टर पर यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान। फौजी सरबराह से मुलाकात में एकतरफा अर्जी जंगबंदी का ऐलान करते हुए पुतिन ने कहा इंसानी बुनियादों पर मजहबी त्यौहार के मौके पर 21 अप्रैल रात 12 बजे तक तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद रहेंगी।
امید ہے یوکرین بھی ایسا ہی کرے گا. ممکنہ خلاف ورزی پر روسی فوج جوابی کارروائی کرے گی. بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عزم. وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا. شہباز شریف نے کہا بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے. انسداد پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے والدین تعاون کریں. پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. عالمی شراکت داروں کے تعاون کے بغیر پولیو موذی وائرس کا خاتمہ ممکن نہیں. غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلا جاری. 19 اپریل کو 4130 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا. مجموعی طور پر پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,76,000 سے زائد ہو گئی. مودی کی بین الاقوامی دہشت گردی کی طرف توجہ دلانے کے لیے سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کا امریکی نائب صدر کو خط لکھا. بی جے پی کے سینئر کارکن نے میرے قتل پر انعام مقرر کیا. میرے قتل پر انعام کا اعلان امریکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر براہ راست حملہ ہے. آپ سے درخواست ہے دورہ بھارت میں اس معاملے کو اٹھائیں. امریکی فوج طاری قانون کے تحت بھارت پر سفارتی پابندی عائد کی جائیں. قتل کی سازش میں ملوث بھارتی ایجنسیوں اور ایجنٹس کو غیر ملکی دہشت گرد نامزد کیا جائے. امید ہے بغیر کسی سمجھوتے کے امریکی خود مختاری کا دفاع کیا جائے گا. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے 3 خلابازوں کی زمین پر واپسی. 2 روسی اور 1 امریکی سائنسدان نے روسی راکٹ کے ذریعے قازقستان میں لینڈنگ کی. انہیں زمین تک پہنچنے میں 27 گھنٹے لگے. سائنسدانوں نے تحقیقی مشن کے دوران 220 دنوں میں زمین کے گرد 3520 مرتبہ چکر لگایا. پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے اداکار کاشف محمود. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے. اور نیلے امبر پر دھنک کے رنگ. چین میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول، دیو ہیکل پتنگوں سے آسمان سج گیا. شینڈونگ کے ساحل پر سینکڑوں پتنگ باز جمع ہوئے. مختلف ڈیزائنز کی رنگ برنگی پتنگیں اڑائیں.